تو کتنی زبردست بات ہے کہ وہی بیماریاں، تکلیفیں، رنج غم، صدمے، چھوٹی بڑی پریشانیاں، گناہ، مصائب، شدائد، جتنی چیزیں نہیں چاہیے، استغفار بے حد مفید ہے۔ اب دوسرا مرحلہ آئے گا صحت کا قائم رہنا، طاقت کا موجود رہنا، کیونکہ وقت کے گزرنے سے اس میں حلال آتا ہے، اعضاء میں وہن آتا ہے، ڈھیلا پر، معدہ ساتھ چھوڑتا ہے، دل و دماغ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار کرو، صحت، جوانی، طاقت سب بحال کر دوں گا۔ رسلا مبشرین و منذرین، اور یہ سارے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہے لوگوں کا اللہ پر کوئی دلیل پیغمبروں کے آنے کے بعد، کوئی کل یہ نہ کہے کہ خدا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اور آپ جہنم بھیج رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اے اللہ غالب اور حکمت والے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں جو اتارا ہے آپ کو اتارا ہے علم سے۔ یعنی سارا اللہ کا علم دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، قرآن سمجھ لو۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رک گئے اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق بھٹک گئے دور کی گمراہی میں۔ دیکھو لوگوں کی قسمیں چل رہی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وظلموا، ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہ تھے نہیں ہے اللہ کہ بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ان کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی، الا طریق جہنم، مگر یہ سیدھے جہنم کے راستے پر جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ شیعہ تفسیروں میں اس جگہ لکھا ہے ان الذین کفروا فی ولایت علی وظلموا بأخذ الخلافت عنہ وبوقوع المظالم فی کربلا۔ اور لکھا ہے کہ تفسیر قمی میں امام جعفر سے منقول ہے کہ جبریل اس آیت کو اس طرح لے کے آیا ہے۔ آج کل ترجمے مقبول اور راؤ فرمان علی کا عام ہے، ان سب پہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس پیغمبر حق لے کر تمہارے رب کے ہاں سے، فآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم نے کفر کیا، فإن للہ ما فی السماوات والارض، بس بے شک اللہ ہی کی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اے اللہ علم و حکمت والا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، غلو مت کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں مگر برحق۔ غلو کیا ہے؟ غلو ہے مسیح کو ابن اللہ کہنا، یہود کا، عیسائیوں کا، اور عزیر کو ابن اللہ سمجھنا، یہود کا، اور ملائک کو بنات اللہ سمجھنا، مشرکین کا، اور مبتدعین کا محمد کو نور من نور اللہ کہنا، یہ غلو ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر تھے، وکلمتہ، اللہ کا کلمہ تھا، القاہا الی مریم، جو اللہ نے ڈالا تھا مائی مریم کی طرف، وروح منہ، اور اللہ ہی کی طرف سے روح کی، روح اللہ، روح ساری خدا کی ہے،
حضرت آدم کے بارے میں ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں آدم میں اپنی روح ڈالوں تو وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس سے زیادہ قرینہ تو اس کا ہے وَرُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ روح قرآن کو اور وحی کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا باعث حیات نو پیدا کر رہے